شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون. محترم ناظرین اعظام، مکتبہ ابناء الحسن کی اس خصوصی پیشکش میں ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع سخن ہے سستی و کاہلی کی مذمت. اس سے پہلے کہ ہم اپنے مضمون کی وضاحت کریں، حسب ثابت انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک ایسی جامع اور صحیح دعا بھی ہم آپ کو بتلائیں گے کہ جس کے پڑھنے سے آدمی کا یہ مرض یعنی کاہلی اور سستی جسمانی و روحانی طور پر ختم ہو جاتی ہے. آمدم برسر مطلب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہیں اس میں کچھ ایسی خامیابی ہیں کہ اگر بروقت ان کو دور نہیں کیا گیا تو یہ احسن تخلیق اسفل سافلین میں جا گرتی ہے، اور اس کا شمار جانوروں میں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے. جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ لوگ جانور کی طرح ہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو ہم نے طبعی طور پر کمزور پیدا کیا ہے، اور اس کی طبعی کمزوری کی وجہ سے یہ روحانی و جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. ایسا ہی ایک مرض جو انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر لگ جاتا ہے وہ کاہلی اور سستی کا ہے. سستی و کاہلی وہ روگ ہے جس کی وجہ سے قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں. ہر دور میں کامیابی و کامرانی اس قوم کو ملی ہے جس نے جدوجہد و محنت کی ہے. خواب خرگوش میں ڈوبے رہنے والی قوموں کا مقدر ذلت، رسوائی اور پسپائی رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سستی و کاہلی کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ اپنے رب کی طرف، اس کے مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، کہ جس کی وسعت جو ہے آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ کام سست اور کائل آدمی نہیں کر سکتا ہے. یہ مرض جب کسی قوم میں پنپتا ہے تو اس کے خاص و عام ہر دو کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. کاہلی کی وجہ سے انسان کسی بھی کام کو ثابت قدمی سے انجام نہیں دے سکتا ہے. دنیاوی طور پر انسان کو ناکارہ بنانے والی چیز کاہلی ہے، اور آخرت کے بھی بہت سے اعمال و عبادات کے انحراف کا سبب کاہلی بن جاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ نماز کے لیے کس مساتے ہوئے یعنی کاہلی اور سستی کرتے ہوئے آتے ہیں، اور انفاق بھی بادل ناخواستہ کرتے ہیں. اس خطرناکی کا اندازہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ میں نکمی عمر سے، غمگینی سے، عاجز ہونے سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، قرض کی زیادتی سے اور لوگوں کے غضبناکی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ قطعی دلیل اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی سستی سے پناہ طلب فرماتے تھے، اور اپنے اصحاب کو بھی پناہ مانگنے کی ترغیب و تاکید ارشاد فرماتے تھے. یہ مرض انسان کو جب لگ جاتا ہے تو وہ دین و دنیا ہر دو کے اعتبار سے ناکارہ اور نکما ہو کے رہ جاتا ہے.
سست اور قائل انسان کے نزدیک دین و دنیا کا کوئی واضح مقصد نہیں رہتا ہے، وہ بغیر مقصد حیات کے یوں ہی جیے چلے جاتا ہے۔ محنت و جد و جہد کے عادی لوگوں کے نزدیک زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ کامیابی کے منزلوں کو محنت و جد و جہد کے بنیاد پر آسانی سے پا لیتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی محنت، مشقت اور جد و جہد سے عبارت ہے۔ کوئی کارنامہ، کوئی بڑا کام اور کوئی اونچی منزل بغیر محنت و بنا جد و جہد کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ امور شریعت اور امور دنیاوی میں کاہلی و سستی سے پرہیز لازم و ضروری ہے۔ عبادات میں سستی منافقین کی علامت بتائی گئی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہ وہ نماز کے لیے منافقین سست ٹھہرتے ہیں۔ کاہلی انسانی زندگی میں قیمتی وقت کو ضائع کرنے والا مرض ہے اور یہ زندگی کے بہترین مواقع کھو دیتی ہے۔ سستی کی تعریف یوں کریں کہ کسی فریضے کو بروقت اور صحیح رنگ میں انجام نہ دینا سستی ہے۔ طبیعت کا بوجھل پن اور کام سے جی چرانا سستی ہے۔ قائل انسان کام کے سلسلے میں ٹال مٹول کرتا ہے۔ قائل انسان اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ کاہل و سست انسان ہمیشہ کامیابی و کامرانی سے کوسوں دور رہتا ہے۔ وہ صرف خیالی پلاؤ میں مست و مگن زندگی گزارتا ہے اور عملی اقدام سے کوسوں دور رہتا ہے، جبکہ دستور خداوندی ہے کہ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ کاہلی اور سستی کے مذمت کے لیے یہ حدیث کافی اہمیت کی حامل ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، کشادگی کو تنگ دستی سے پہلے اور فرصت کو مشغولے سے پہلے، وہ زندگی کو موت سے پہلے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے بغیر سستی اور کاہلی کے ہم شریعت کے امور بھی انجام دیں اور دنیا کے کاموں میں بھی لگ جائے، کیونکہ جیسا کہ کہا کسی شاعر نے فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کاہلی و سستی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حسب وعدہ، جیسا کہ آپ نے کاہلی و سستی کی مذمت شریعت اسلامیہ کی روح سے سماعت کی، شریعت نے اس کا علاج بھی متعین فرما دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا رہے تو اس کی جسمانی کاہلی اور روحانی سستی بھی انشاءاللہ العزیز جاتے رہے گی۔ اور دعا جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں نقل کی ہے وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من العجز والکسل من الجبن والبخل من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم اور پریشانی سے، عاجز ہونے اور کاہل ہونے سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے تسلط سے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس مرض سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔